السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی تو ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں پڑھا تھا وقف کی علامتیں۔ وقف کی علامتوں کے پارٹ 1 میں ہم نے پڑھی تھی وقف کی 8 علامتیں، اور آج پارٹ 2 میں انشاءاللہ ہم جو باقی علامتیں رہ گئی ہیں وہ آج ہم سیکھیں گے قرآن مجید پڑھتے وقت کہاں رکنا چاہیے۔ جو باقی علامتیں ہیں وہ آپ کو اسکرین پر شو ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلے میں نے وہ لکھ لی ہیں، آپ بھی اپنی ڈائری پر نوٹ کریں وہ علامتیں۔ آج ہم یہ سب علامتیں ایک ایک کر کے انشاءاللہ سب سیکھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آ رہا ہے قاف۔ قاف پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ قاف پر ہمیں وقف نہیں کرنا، کیونکہ قاف پر اختلاف ہے۔ بعض نے کہا یہاں پر وقف ہے اور بعض نے کہا یہاں پر وقف نہیں ہے۔ یہاں پر اختلاف ہے، اس لیے ہم قاف پر وقف نہیں کریں گے۔ نیکسٹ ہمارا سمبل جو ہے وہ ہے صاد لام یا، جسے ہم صلے بولتے ہیں۔ تو اس کا قاعدہ کیا ہے؟ اسے ہم کہتے ہیں الوصل الاول۔ اسے ہم کہتے ہیں الوصل الاول۔ تو یہاں پر کیا کریں گے؟ صلے پر یہاں پر آپ نہ رکیں، بہتر ہے آپ یہاں پر سٹاپ نہ کریں بلکہ سیدھا آگے پڑھتے جائیں۔ اسکرین پر آپ کو آیت شو ہو رہی ہے، میں اسے آپ کو پڑھ کر سناؤں گی۔ قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِالْوَحْيِ وَلَا بِالْوَحْيِ، یہ کے بعد آپ کو چھوٹا سا صلے نظر آ رہا ہے۔ اب اس پہ میں نے وقف نہیں کیا، اگر میں وقف کرتی تو یہ لفظ بنتا بالوحی، پھر میں سٹاپ کرتی، اور اب صلے پر ہمیں نہیں رکنا، ہمیں آگے پڑھنا ہے بالوحی ولا، اس لیے ہمیں بالوحی کو پورا پڑھنا ہے۔ بالوحی سے نیچے آپ کو چھوٹا سا زا نظر آ رہا ہے۔ زا جو ہے ہم نے پارٹ 1 میں سیکھا تھا، زا کو کہتے ہیں وقف مجوز۔ اس کا مطلب ہے زا کا کہ ہمیں یہاں پر بالکل بھی نہیں رکنا، لیکن زا سے اوپر صلے بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، اور صلے کا بھی یہی مطلب ہے کہ آپ نے یہاں پہ سٹاپ نہیں کرنا۔ تو اس کا مطلب ہے ہمیں آگے کنٹینیو کرنا ہے بالوحی ولا۔ بالوحی پہ اب ہم نہیں رکے تو صلے کا کیا مطلب ہے؟ بہتر ہے آپ یہاں پہ وقف نہ کریں بلکہ سیدھا پڑھتے جائیں۔ جی نیکسٹ ہمارا سمبل ہے قف۔ اسے ہم کہتے ہیں وقف کف۔ اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ وقف کف۔ تو اس کف پہ ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس کف پہ ہمیں وقف کرنا ہوتا ہے، مطلب رک جانا ہوتا ہے ہمیں۔ آیت آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کف کی مثال جو ہے اس آیت میں ہے، میں آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں۔ کُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ۔ لہ پہ میں نے وقف کیا، ہا کے نیچے جو کھڑی زیر ہے میں نے اس کھڑی زیر کو نہیں پڑھا، لیکن ہا کی جو ہے میں نے آواز نکالی ہے، اور کف پہ میں نے وقف کیا ہے۔ تو وقف آپ نے یہاں پر کیسے کرنا ہے؟ کف پر آپ کو تھوڑا سا رکنا ہے، پھر اگلے والے لفظ کو پڑھنا ہے۔ اب آگے والا لفظ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ادھر بھی میں نے وقف کیا، اس کا مطلب ہے آپ کو کف پر وقف کرنا ہے۔
اب کف کا قاعدہ کیا ہے؟ کف کا مطلب ہے آپ نے یہاں پر رکنا ہے. جی تو نیکسٹ ہمارا سمبل ہے سکتہ. اب سکتہ پر ہم کیا کریں گے؟ سکتہ پر آپ غور کریں. یہاں پر کرنا کیا ہے؟ سکتہ پر ہمیں رکنا ہے. سکتہ پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ رکنا ہے. لیکن رکنا ایسے ہے کہ آواز رک جائے، سانس نہ ٹوٹے. پڑھتے پڑھتے آپ کی آواز رک جائے، مطلب آپ خاموش ہو جائیں، لیکن آپ کا سانس نہیں ٹوٹنا چاہیے. پڑھتے پڑھتے آواز کو روک دینا ہے، سانس کو نہیں توڑنا. پارہ 30 سورۃ المطففین کے اندر جیسے وہاں پر لکھا ہوتا ہے، آپ کو اسکرین پر وہ آیت بھی میں شو کروا رہی ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں. کلا بل کے بعد میں نے اپنی آواز کو روکا، لیکن میں سانس کو نہیں توڑوں گی. اسی سانس سے میں آگے والا لفظ بھی پڑھوں گی، لیکن مجھے وہاں پہ رکنا بھی ہے اور سانس بھی نہیں توڑنا. تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ کلا بل رونا، کلا بل رونا. بل کے بعد میں نے سانس نہیں لیا. جب وقف کرتے ہیں تو رک جاتے ہیں، ہم سانس توڑ دیتے ہیں. لیکن اب سکتہ پہ آپ نے سانس کو نہیں توڑنا، لیکن رکنا بھی ہے. سانس نہیں توڑیں گے تو ایک ہی سانس میں ہم آگے بھی کنٹینیو کریں گے. کلا بل رونا، رونا. تو سکتہ کا کیا مطلب ہے؟ سکتہ پہ آپ نے رک جانا ہے، لیکن آپ نے سانس نہیں توڑنا، آواز کو روک دینا ہے. تو سکتہ کا قاعدہ ہے یہاں پر آپ نے رکنا ہے، لیکن ایسے رکنا ہے کہ آواز رک جائے مگر سانس نہ ٹوٹے. جی تو اس کے بعد ہے نیکسٹ وقفہ. وقفہ پر ہم کیا کریں گے؟ وقفہ پر بھی ہم ایسے ہی پڑھیں گے جیسے ہم نے سکتہ پر پڑھا. سکتہ پر ہم نے کیا کیا؟ ہم رک گئے. سکتہ پر ہم نے رکنا تھا، لیکن ہم نے سانس نہیں توڑنا تھا. ایسے ہی ہم وقفہ جو ہے اس پر ایسے کریں گے کہ ہم رک جائیں گے لیکن سانس نہیں توڑیں گے، لیکن ادھر تھوڑا سا سکتہ سے زیادہ جو ہے آپ نے رکنا ہے. آیت کریمہ ہے، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گی. سورۃ البقرہ کے اندر آخری آیات ہیں، آپ کو وہ اسکرین پر شو بھی ہو رہی ہیں. وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا. ہم یہاں پر رکے وقفہ پر، لیکن ہم نے سانس یہاں پر بھی سکتہ کی طرح سانس نہیں توڑا. سٹاپ ہم نے سکتہ پر بھی کیا اور وقفہ پر بھی کیا، لیکن سکتہ پر ہم تھوڑی دیر رکے اور وقفہ پر ہم تھوڑی زیادہ دیر رکیں گے. اس آیت کو اب دوبارہ پڑھتے ہیں. وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا. میں نے یہاں پر آواز کو روک دیا لیکن سانس کو نہیں توڑا. اسی سانس میں نے یہ تینوں لفظ پڑھے. جی تو وقفہ کا قاعدہ کیا ہوا؟ وقفہ پر سانس کو روک کر رکھیں مگر آواز کو بند کر دیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ سانس کو نہیں توڑیں گے لیکن اپنی آواز کو روک دیں گے. جی تو اس کے بعد ہمارا نیکسٹ سمبل جو ہے وہ ہے آئین. قرآن پاک میں اکثر آئین آ جاتا ہے، گول آیت کے اوپر آتا ہے آئین. تو اس آئین کا جو مطلب ہے وہ ہمیں آئین بتاتا ہے کہ یہاں پر رکوع مکمل ہو گیا ہے. آیت کے اوپر جب بھی آئین آتا ہے تو آپ کو، میں نے یہ جو اسکرین پر آیت آپ کو شو کیا آپ دیکھ سکتے ہیں، سائڈ پہ آپ کو رکوع نظر آ رہا ہے. رکوع نمبر 10 جو ہے یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا رکوع.
اب آپ دوسری سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں گول سرکل، مطلب آیت کے اوپر بھی آپ کو آئین کا نشان جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہاں پر رکوع مکمل ہو گیا ہے، اس کا بس یہ مطلب ہے۔ تو آئین سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ آئین آیت کے اوپر آ جاتا ہے، یہ صرف اس لیے آتا ہے کہ یہاں پر رکوع مکمل ہوتا ہے۔ جی تو ہم نیکسٹ سمبل کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا نیکسٹ سمبل جو ہے وہ ہے معانقہ۔ تو معانقہ جو ہے یہ بہت ہی خاص پوائنٹ ہے کیونکہ یہ سمجھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ سب سے پہلے میں یہاں پر لکھتی ہوں معانقہ۔ تو یہ معانقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں معانقہ جو ہے وہ ڈاٹس ہیں۔ اب سکرین پہ آپ کو ڈاٹس نظر آ رہے ہیں جو میں نے لگائے ہیں۔ معانقہ جو ہے ان ڈاٹس کو کہتے ہیں جو آپ کو سکرین پر شو ہو رہے ہیں، اور یہ قرآن پاک میں بہت ہی کم جو ہے قرآن پاک کے اندر آتے ہیں، آپ کو بہت کم نظر آئے گا یہ معانقہ۔ جب بھی معانقہ کے 3 ڈاٹس آئیں تو آپ سمجھیں یہ جو 3 ڈاٹس ہیں انہیں کہتے ہیں معانقہ۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا قرآن پاک میں کبھی کبھار جیم کے اوپر 3 ڈاٹس آتے ہیں، پھر اس کے بعد جہاں پہ میں نے لائن لگائی ہے وہاں پہ تھوڑی سی آیت لکھی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر جیم آ جاتا ہے اور جیم کے اوپر پھر 3 جو ہے ڈاٹ آ جاتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر معانقہ ہو رہا ہے۔ اب معانقہ کا کیا مطلب ہے؟ اب اس بات کا خیال رکھیں یہ قرآن پاک میں آپ کو بہت ہی کم ملتا ہے، جیسا کہ میں آپ کو مثال دیتی ہوں۔ سکرین پر آپ کو سورۃ الفرقان آیت نمبر 32 شو ہو رہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس آیت کریمہ میں جیم سا جیم ہے، جیم کے اوپر 3 ڈاٹس ہیں۔ ایک بار آ گیا، اس سے آگے صرف آیت کا ایک ہی لفظ لکھا ہے، اس کے بعد دوبارہ سے جیم آیا اور جیم کے اوپر پھر دوبارہ سے 3 ڈاٹس آ گئے۔ ایک ہی آیت میں 2 بار یہ جیم کے اوپر 3 ڈاٹس آ گئے ہیں اور ایک آیت میں 2 بار آ گیا۔ اب اس کا قاعدہ سنیں کیا ہے۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ آپ ایک جگہ پر رکیں، دوسری جگہ پر نہ رکیں، یا آپ پہلی والی جگہ پر رک جائیں اور دوسری جگہ پر نہ رکیں۔ اب میں آپ کو یہ آیت پڑھ کر سمجھاتی ہوں۔ علیہ القرآن جملۃ واحدہ واحدہ، دہ پہ میں نے وقف کیا، مطلب پہلے والے معانقہ پہ میں رک گئی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ کذالک لنثبت بہ فؤادک، کذالک دوسرے والے پہ میں نے وقف نہیں کیا کیونکہ ہمیں دونوں میں سے کسی ایک پر رکنا ہے، اور معانقہ آتا بھی ہمیشہ ایک ہی آیت کے اندر آتا ہے۔ جیم سا اگر لکھا ہے تو اس کے بعد 2 یا 3 لفظ لکھے ہوتے ہیں قرآن پاک میں، اس کے بعد دوبارہ سے جیم سا آ جاتا ہے۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ اس کا قاعدہ ہے ہمیں دونوں میں سے کسی ایک پر وقف کرنا ہے، یا پہلے والے پر رک جائیں یا آپ دوسرے والے پر رک جائیں۔ آپ نے دونوں پر وقف نہیں کرنا بلکہ دونوں میں سے کسی ایک جیم سا پر آپ نے رک جانا ہے۔ تو معانقہ کا جو قاعدہ ہے دونوں میں سے کسی ایک جیم سا پر وقف کریں، یا پہلے پر رکیں یا دوسرے پر رکیں، وہ آپ کی مرضی ہے، وہ آپ کو چوائس ہے، پہلے پر رک جائیں یا دوسرے پر رک جائیں، لیکن ایسا نہیں کرنا کہ آپ دونوں پر ہی نہ رکیں یا دونوں پر ہی رک جائیں، کسی ایک پر رکیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم اپنے نیکسٹ سمبل کی طرف چلتے ہیں۔ جی ہمارا نیکسٹ سمبل ہے 5۔ یہ جو آپ کو سکرین پر الٹا دل نظر آ رہا ہے جسے ہم 5 بھی کہتے ہیں۔ یہ جو 5 کا نشان نظر آ رہا ہے جو الٹا دل ہے،
یہاں پر اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ یہاں پر آیت مکمل ہو گئی ہے اور بعض نے کہا کہ یہاں پر آیت مکمل نہیں ہوئی۔ تو اب ہمیں نہیں سمجھ آ رہی، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ آیت مکمل ہو گئی ہے اور کچھ نے کہا یہاں پر آیت مکمل نہیں ہے۔ اب یہاں پر اختلاف ہے، جب یہاں پر اختلاف ہے تو بہتر کیا ہے، ہم یہاں پر نہ رکیں، اس لیے ہم یہاں پر نہیں رکیں گے۔ الٹا دل قرآن پاک میں جہاں بھی آئے گا آپ نے وہاں پر سٹاپ نہیں کر، یہاں پر اختلاف ہے آیت ہونے پر، اس لیے ہم یہاں پر وقف نہیں کریں گے۔ جی اب ہم اپنے نیکسٹ سمبل کی طرف چلتے ہیں۔ آگے ہے وقف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب آپ قرآن مجید میں کہیں بھی وقف النبی دیکھیں تو آپ وہاں پر لازمی رکیں۔ وقف النبی کا کیا مطلب ہے؟ آپ کہیں بھی لکھا دیکھیں تو وہاں پر لازمی رکیں، کیونکہ وقف النبی کا مطلب ہے یہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقف کیا تھا، تو اس لیے ہم بھی یہاں پر لازمی وقف کریں گے۔ اب ہم اپنے نیکسٹ سمبل کی طرف چلتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارا جو وقف ہے وہ ہے وقف منزل۔ وقف منزل کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے وقف کیا تھا، اس لیے ہم بھی یہاں وقف کریں گے۔ وقف النبی اور وقف منزل یہ مستحب ہے، اس کا مطلب ہے ہمیں یہاں پر وقف کرنا ہے، کیونکہ وقف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقف کیا اور وقف منزل پہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے وقف کیا، اس لیے ان دونوں پہ مستحب ہے کہ ہم بھی یہاں پر وقف کریں۔ نیکسٹ وقف کی طرف چلتے ہیں، وقف غفران۔ تو اس وقف غفران پر آپ کیا کریں گے؟ رک جائیں گے، اور جب بھی رک جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کریں گے۔ وقف غفران پر آپ کیا کریں گے؟ آپ رک جائیں گے، لیکن جب آپ رک جائیں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کریں۔ آپ کوئی اور بھی دعا کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہاں پر کیا کرنا ہے؟ رک جانا ہے۔ رک جانے کے بعد آپ کو یہاں پر مغفرت کی دعا کرنی ہے۔ جی تو آج کے جو ہمارا پارٹ 2 ہے وہ یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ پارٹ 1 اور پارٹ 2 دونوں آج کمپلیٹ ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔